السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت نہم جغرافیہ کا چوتھا سبق ایکسوجینیٹک پروسیس کا دوسرا حصہ یعنی زمین کے بیرونی عوامل میں دریا اور برفانی دریا کو پڑھیں گے۔ اس کے پہلے ہم نے زمین کے بیرونی عوامل میں سے عمل فرسودگی یعنی ویدرنگ کو پڑھا تھا۔ تو زمین کا یہ بیرونی عمل جس میں دریا اور برفانی دریا کے کام، عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر جو طاقتیں کام کرتی ہیں زمین کے اوپر، اس کو ہم زمین کے بیرونی عوامل کہتے ہیں، اور زمین کے اندر جو طاقتیں کام کرتی ہیں یعنی جس کی وجہ سے شکلیں بنتی ہیں، اسے زمین کی اندرونی حرکات جس میں عمودی اور افقی حرکت کے بارے میں آپ نے پڑھا اور کچھ تیز حرکات کے بارے میں پڑھا، جس کی وجہ سے زمین پر مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ لیکن زمین کی بیرونی جو طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کی وجہ سے شکلوں میں تبدیلی آتی ہے، یعنی زمین کے اوپری حصے پر پہاڑ، میدان، سطح مرتفع اور مختلف شکلیں جو نظر آتی ہیں، ان شکلوں میں سطح زمین پر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے لیے مختلف عوامل ذمہ دار ہیں، جن میں سب سے اہم دریا ہے اور برفانی دریا ہے۔ آج ہم اس سبق میں دریا اور برفانی دریا کے متعلق پڑھیں گے کہ زمین کی بیرونی جو طاقتیں ہیں یا بیرونی عوامل ہیں، یہ زمین کی بیرونی عوامل زمین پر کٹاؤ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس سے سطح میں تبدیلی ہوتی ہے اور نئی شکلیں وجود میں آتی ہیں زمین کی سطح پر۔ اس کے متعلق ہم نے بتایا کہ جو عوامل ہیں، اس میں بہتا ہوا پانی یعنی دریا، برفانی دریا یعنی گلیشیئر، ہوا، سمندر کی لہریں، زیر زمین پانی، یہ مختلف جو شکلیں ہیں زمین کی بیرونی عوامل کی، یہ ہر شکل 3 طرح کا کام انجام دیتی ہے۔ نمبر 1، اوریاں کاری یعنی زمین کی سطح پر کٹاؤ کا کام کرنا، ایروزن، جیسے دریا، ہوا، پانی وغیرہ، یہ اوپری سطح کو کاٹتی رہتی ہے، اس کو ایروزن یا اوریاں کاری یا کٹاؤ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ٹرانسپورٹیشن یعنی عمل انتقال، جو مادے اوریاں کاری کے ذریعے، جھیس کے ذریعے ڈھیلے پڑ گئے، ان کو ہوا، پانی، برفانی دریا وغیرہ، سمندر کی لہریں، یہ بہا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، منتقل کر دیتی ہیں۔ اس عمل کو عمل انتقال، ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں۔ تیسرا اہم عمل ہے ڈیپوزیشن یعنی امانت کاری یا اجتماع کاری، جو منتقل شدہ مادے چٹانوں کے ہیں، مواد، سنگریزے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جب رفتار سست ہوتی ہے دریا، ہوا وغیرہ عوامل کی، تو میدانی علاقوں میں اس کی اجتماع کاری ہوتی ہے، یعنی جمع ہو جاتا ہے مادوں کا، جس کو ہم ڈیپوزیشن یا اجتماع کاری کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی شکلیں بنتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دریا کے اہم کام کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، دریا کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا کہ دریا اپنے منبع سے دہانے تک جو سفر کرتا ہے وہ کئی مرحلوں سے گزرتا ہے۔ اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ دریا ہے جو جاری ہو رہا ہے، دریا کے جاری ہونے کا مقام اس کا منبع کہلاتا ہے۔ جہاں دریا اپنے منبع سے نکلتا ہے تو منبع سے نکل کر کے میدانی علاقوں میں آنے تک یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے، جس کو ینگ سٹیج کہتے ہیں، دریا کی پہلی حالت۔ اس کے بعد دریا کے درمیانی حصے میں جو اپنا ٹیڑھا میڑھا راستہ دریا اختیار کرتا ہے، بہت ساری شکلیں یہاں بناتا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے، دریا کا دوسرا اسٹیج ہے۔ اور دریا جو سمندر میں ملنے کے قریب ہوتا ہے تو یہ دریا کا آخری مرحلہ یا تیسرا اسٹیج ہے۔ اس طرح سے دریا مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریا کے 3 اسٹیجز دیے ہوئے ہیں، 3 حالتیں دی ہوئی ہیں۔ یہ 3 حالت یعنی اپر کورس یعنی دریا کا پہلا مرحلہ، یہ دریا کا پہلا مرحلہ ہے جو پہاڑ سے نکلتا ہے، بہت تیز ڈھلان ہوتی ہے، بہت ساری شکلیں بناتی ہیں، اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔
دوسرا مرحلہ اس میں ڈھلان کی شرح کم ہوتی ہے، دریا میدانی علاقوں میں شامل ہو جاتا ہے، یہ ہے مڈل کورس دوسرا مرحلہ۔ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے جب دریا سمندر میں ملنے کے قریب ہوتا ہے، وہاں بھی بہت ساری شکلیں بناتا ہے اور دریا کی رفتار انتہائی سست ہو جاتی ہے، اس کو ہم لوور کورس یا دریا کا آخری تیسرا مرحلہ کہتے ہیں۔ آئیے ہم دریا کے امانت کاری، اجتماع کاری اور دریا کے عریاں کاری سے بننے والی شکلوں کے متعلق پڑھیں گے۔ تو دریا کی سب سے پہلے عریاں کاری یعنی دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے بننے والی شکلیں کون کون سی ہیں؟ بہت ساری شکلیں آپ دیکھتے ہیں براہ راست زمین پر، یا سفر کرتے وقت آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، جن میں سے ایک شکل واٹر فال یعنی آبشار کی ہے، جس کو حرف عام میں ہم جھرنا کہتے ہیں۔ جھرنا ان پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، یہ عریاں کاری کی وجہ سے، دریا کی عریاں کاری کی وجہ سے بننے والی شکل ہے۔ پانی اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے تو نرم چٹان کٹ کر بہہ جاتی ہے اور سخت چٹان باقی رہتی ہے۔ پانی اوپر سے نیچے کی طرف اچھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شکل ہے، یہاں آپ کو ہارڈ راک نظر آ رہی ہے، یہ چٹان جو ہے کافی سخت ہے اور اس کے اوپر سے یہ دریا بہہ رہا ہے۔ تو سخت چٹان کے نیچے یہاں یہ نرم چٹان کا حصہ ہے، نرم چٹان کٹ جاتی ہے، یعنی اندر کی طرف جب پانی اس پر گرتا ہو تو چٹانیں کٹ کٹ کر کے اندر کی طرف چلی جاتی ہیں اور کٹ کر کے بہہ جاتی ہیں، لیکن سخت چٹان باقی رہ جاتی ہے۔ اس طرح پانی اوپر سے نیچے کی طرف، چونکہ کٹی ہوئی چٹان گہری ہو جاتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف پانی اچھلتا ہوا گرتا ہے، جس کو ہم جھرنا کہتے ہیں۔ جھرنے کی ایک شکل یہاں دی گئی ہے۔ عمومی طور پر بارش کے دنوں میں آپ مہاراشٹر کے پہاڑی علاقوں میں آپ جائیں، گھاٹ والے علاقوں میں بہت سارے جھرنے آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسری اہم شکل ہے وی شیپڈ ویلی یعنی وی شکل کی وادی۔ یہ بھی دریا کی کٹاؤ کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، یعنی دریا کی عریاں کاری کی وجہ سے بننے والی شکل ہے۔ پہاڑی علاقے میں دریا بڑی تیز رفتاری سے بہتا ہے، کیونکہ وہاں ڈھلان کی شرح کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ڈھلان کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے۔ تو یہاں دریا جو ہے اپنی تہہ کو کاٹتا ہے، یعنی دریا کی یہ بیسن ہے، یہاں سے دریا بہہ رہی ہے تو دریا اپنی پیندی کو کاٹتا ہوا چلتا ہے۔ اطراف کے کنارے کے بجائے پیندی کا حصہ، یعنی دریا کی تہہ کا حصہ زیادہ کٹتا ہے، کیونکہ پانی کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو گہرائی سے کٹے ہوئے اس حصے میں انگریزی کے وی شکل کا ایک جو ہے وادی تیار ہو جاتی ہے، جس کو وی شیپڈ ویلی کہتے ہیں۔ تو وی شیپڈ ویلی پہاڑی علاقوں میں دریا کی تیز رفتاری کی وجہ سے بہتا ہے۔ اس دریا کی جو تہہ کا حصہ وہ کٹنے کی وجہ سے وی شیپ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تیسری شکل ہے، یہ بھی دریا کی عریاں کاری کی وجہ سے بنتا ہے، جس کو پنکھا نما میدان کہتے ہیں۔ یعنی یہ شکل جو ہے دریا کی اجتماع کاری سے بنتا ہے۔ ابھی ہم نے دریا کی عریاں کاری کی وجہ سے بننے والی شکلوں کے بارے میں بتایا، اور بہت ساری شکلیں ہیں جو بنتی ہیں، اس کو ہم ایلیویل فین یا پنکھا نما میدان کہتے ہیں۔ دراصل دریا جب پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں میں داخل ہوتی ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، اس کے اوپر یہ پوری پہاڑیاں ہیں، اور یہاں سے جب دریا پہاڑ سے نکل کر کے میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے، یہاں سے میدان میں داخل ہو رہا ہے، تو میدانی علاقوں میں چونکہ ڈھلان کی شرح کم ہوتی ہے، ڈھلان بہت سست ہو جاتی ہے بنسبت پہاڑی علاقوں کے، تو یہاں دریا کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ یعنی پہاڑ سے جب دریا میدان میں داخل ہوتا ہے تو پہاڑوں کے دامن میں ایلیویل فینس یعنی پنکھا نما میدان وجود میں آتے ہیں، تو دریا کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے میدانی علاقوں میں، یعنی پہاڑوں کے جسٹ بعد اس کے دامن میں، پہاڑوں کے دامن میں ہی دریا کے ذریعے لایا گیا مادہ، جو کہ مٹی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، اور جو بھی مواد اس کے اندر ہے، وہ
دریا کے دامن پہاڑ کے دامن میں ہی یہ جمع ہو جاتا ہے اور یہ پنکھے کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ حصہ جو پنکھے کی طرح نظر آنے والا یہ حصہ ہے، اس کو ہم الویل فینس یا پنکھا نما میدان کہتے ہیں۔ اس طرح کے میدانی علاقے کوہ ہمالیہ کی جو سب سے نچلی پہاڑیاں ہیں، جس کو ہم شیوالک کہتے ہیں، شیوالک کے بعد میدان شروع ہوتا ہے، تو شیوالک کی پہاڑیوں کے دامن میں اس طرح کے الویل فینس یعنی پنکھا نما میدانی علاقے وجود میں آتے ہیں۔ طلبہ، اس کے علاوہ دوسری شکل ہے ہماری امانت کاری کی وجہ سے اور امن انتقال کی وجہ سے بننے والی دوسری شکل ہے، جس کو ہم آکس بول لیک اور گوکھر جھیل کہتے ہیں۔ دریا جب پہاڑ سے میدان کی طرف آتا ہے، پہاڑ سے میدان کی طرف آنے پر دریا چونکہ گھماؤدار راستہ اپنا اختیار کرتا ہے، جہاں جس طرف اس کو ڈھلان ملتی ہے اور جہاں ملائم چٹانیں ہوتی ہیں وہ چٹانیں کٹ جاتی ہیں، تو اس طرح سے دریا گھماؤدار راستہ اختیار کرتا ہے، جیسا کہ آپ اس شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ دریا اس طرح سے گھماؤدار راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کو ہم دریا کا گھماؤدار راستہ کہتے ہیں۔ لیکن جب اس گھماؤدار راستے پر کی وجہ سے دریا چونکہ یہاں سے مڑ رہا ہے، یہ حصے سے مڑ رہا ہے، تو اس حصے میں دریا کا بہاؤ کی وجہ سے جو ہے چٹانیں یہاں مادے جمع ہوتے جاتے ہیں اور اس حصے میں چٹانوں کا کٹاؤ ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہیے یہاں پر اس حصے میں یہ دریا جو گھماؤ کا علاقہ ہے، یہاں پر مادے جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر مادے جمع ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، لیکن یہ حصہ جو ہے یہ کٹتا جاتا ہے، یہ حصہ کٹتا جاتا ہے۔ یہاں پر پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، چونکہ دریا گھماؤدار راستہ اختیار کر چکا تھا، یہ حصہ کٹتے کٹتے جو ہے یہاں پر جو ہے یہ سیدھا راستہ دریا اختیار کر لیتا ہے، دریا یہاں سے سیدھا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اب جب دریا کا بہاؤ اس سمت میں مڑ جاتا ہے تو یہاں پر مٹی جمع ہونے لگتی ہے، اسی حصے میں مٹی جمع ہونے لگتی ہے اور دریا کا مکمل یہ منہ جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ اب دریا بالکل سیدھا راستہ اس طرح سے اختیار کر لیتا ہے اور یہ حصہ بند ہو چکا ہے، یہ حصہ بند ہو چکا ہے۔ یہاں بارش کے دنوں میں پانی بھر جاتا ہے، اس کو ہم گوکھر جھیل یا آکس بول لیک کہتے ہیں، آکس بول لیک کہتے ہیں۔ اسے گھماؤدار راستے کی وجہ سے اس کو آکس بول لیک کہا جاتا ہے یا گوکھر جھیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری شکل جو اجتماعی دریا کی اجتماع کاری کی وجہ سے بنتی ہے، یہ بھی سیلابی پشتے اور سیلابی میدان، سیلابی پشتے اور سیلابی میدان آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اس شکل میں یہ سیلابی میدان ہے، جب سیلاب آتا ہے دریا اپنے بیسن سے نکل کر کے اپنے چاروں طرف پانی اس کا پھیلتا ہے، تو دریا کے اندر بہت سارے مادے، سنگریزے، چٹانوں کے ٹکڑے، نباتات، حیوانات کے حصے وغیرہ ہوتے ہیں، اور سیلاب کے دوران جب دریا کا پانی ساکت ہوتا ہے تو وہ مادے زمین کی سطح پر بیٹھ جاتے ہیں اور تہ بتہ ایسی مٹی جمع ہونے کی وجہ سے سیلابی میدان وجود میں آتے ہیں، جیسے دریا کے کنارے کا حصہ یہ سیلابی میدان کا حصہ ہے۔ لیکن دریا کے مسلسل بہنے کی وجہ سے چونکہ میدانی علاقے میں دریا شامل ہو گیا ہے تو دریا کی رفتار سست ہو جاتی ہے، تو دریا کے ایسے دونوں کناروں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جمع ہو گیا ہے مادوں کا، مٹی کا، اس حصے میں مواد جمع ہو جاتے ہیں جو کہ بند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس کو بند یا پشتہ کہتے ہیں۔ تو دریا کے دونوں کناروں پر مٹی کے جماؤ کی وجہ سے، اجتماع کاری کی وجہ سے پشتے یا بند جو ہے وجود میں آتے ہیں، جس کو ہم سیلابی پشتے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک شکل، اور یہ دونوں شکلیں ہم نے جو بتایا یہ دریا کی اجتماع کاری کی وجہ سے بنتی ہے، ایک شکل اور دریا کی اجتماع کاری کی وجہ سے بنتی ہے جس کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں۔ ڈیلٹا کیا ہے؟ ڈیلٹا لاطینی زبان کا ایک حرف ہے جس کو اس شکل میں مثلث کی شکل میں لکھتے ہیں، جیسے انگریزی کا ڈی ایک حرف ہے،
اسی طرح لاطینی زبان کا حرف ایک ڈیلٹا ہے۔ آپ اس شکل میدان کی بناوٹ دیکھ رہے ہیں، مثلث نما میدان آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ جب دریا سمندر میں ملنے کے قریب ہوتا ہے، یہ سمندر کا حصہ ہے اور یہ دریا بہہ کر کے آ رہا ہے، تو دریا کئی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور مثلث نما میدان وجود میں آتے ہیں، انہی کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں۔ تو یہ ڈیلٹا ہے۔ ڈیلٹا آپ یوں سمجھیے کہ دریا جب اپنے منبع سے نکلتا ہے، یہ دریا کا منبع ہے، یعنی دریا کی اوریجن جہاں سے ہوتی ہے، دریا جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے دریا بہہ کر کے اپنے دہانے کے پاس آتا ہے۔ دہانہ یعنی دریا جہاں سمندر میں ملتا ہے، تو دہانے کے قریب دریا کی رفتار کافی کم ہو جاتی ہے اور وہ دریا کئی حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دریا کی کئی شاخیں بڑھ گئیں۔ یہ دریا اس طرح سے ایک شاخ ادھر گئی، یہ شاخ ہو گئی، ایسے کئی شاخوں میں دریا جو ہے بڑھ جاتا ہے پنکھا نما۔ تو یہاں مثلث نما میدان وجود میں آتے ہیں، ایسے مثلث نما میدان کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ڈیلٹا بنتے ہیں۔ تو یہ تین شکلیں دریا کے اجتماع کاری کی وجہ سے بتائی گئیں، اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن یہاں تین شکلیں ڈیلٹا، اسی طرح سے سیلابی پشتے اور سیلابی میدان، اور گوخور جھیل اور دریا کے بہاؤ کا راستہ، اور پنکھا نما میدان، یہ چار شکلیں آپ کو بتائی گئی دریا کی اجتماع کاری کی وجہ سے۔ ایک شکل چھوٹ گئی تھی جس کو ہم پاٹ ہولز کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک شکل ہے پاٹ ہولز کی۔ یہ شکل اصل میں دریا کے اس حصے میں ہوتی ہیں میدانی علاقے میں جہاں ڈھلان کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑی میں یا دیوار میں سوراخ کرنے کے لیے ڈرل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ڈرل جس مقام پر گھومتی ہے وہاں اس حصے پر سوراخ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے دریا اپنے بہاؤ کے راستے میں کافی تیز رفتار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر اور کنکر کے ٹکڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں، سخت چٹانیں ہوتی ہیں، اور دریا میں بھنور ہوتی ہے جس میں پانی اپنے چاروں طرف ایسا گھومتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو بھنور کہتے ہیں۔ تو آپ اس حصے میں دیکھ رہے ہیں یہ بھنور ہے، بھنور کے اندر یہ پتھر کا ٹکڑا جب پھنس جاتا ہے تو یہ اسی حصے میں ایسا گول گول گھومتا ہے، ڈرل کی طرح یا لٹو کی طرح گھومتا ہے، اور اس گھومنے کی وجہ سے دریا کی جو تہ ہے وہ کٹ جاتی ہے اور سوراخ ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈرلنگ کی وجہ سے۔ اسی کو ہم پاٹ ہولز کہتے ہیں۔ اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے پاٹ ہولز نظر آ رہے ہیں، پاٹ ہول ہے، پاٹ ہول ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے دریا کے بیسن میں پاٹ ہولز نظر آتے ہیں۔ جب دریا کا پانی سوکھتا ہے گرمی کے دنوں میں تو یہ پاٹ ہولز ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے دریا کی اوریاں کاری کی وجہ سے ایک شکل یہ بننے والی ہے جس کو پاٹ ہولز کہتے ہیں، جو ڈرلنگ کی وجہ سے ہوتی ہے، دریا کی تہ میں ہوتی ہے، ایسے پاٹ ہولز پائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو اس طرح سے دریا کی بننے والی یہ شکلیں ہو گئیں۔ ابھی اس کا دوسرا حصہ جس کو ہم گلیشیئر کہتے ہیں، عزیز طلبہ، جس طرح سے دریا ایک بہاؤ کا راستہ اختیار کرتا ہے، اسی طرح سے گلیشیئر ہے جس کو برفانی دریا کہتے ہیں۔ بلند پہاڑی علاقوں اور بلند ارض البلدی علاقوں میں، جو دنیا کے بلند والا پہاڑ ہیں جو کافی بلند ہیں، یا شمالی اور جنوبی قطب کے آس پاس جو بلند ارض البلدی علاقے ہیں، یہاں پر درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے زمین پر برف کی شیٹس یعنی چادر تیار ہوتی ہے، برف کی تہیں جم جاتی ہیں۔ زمین کی کشش اور چٹانوں پر برف کے دباؤ کی وجہ سے ڈھلان کی جانب چٹانوں کے برف کے تودے جو ہے بڑی سست رفتاری کے ساتھ پھسلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ان برفانی تودوں کی پھسلنے کی رفتار 24 گھنٹے میں چند سینٹی میٹر پھسلتے ہیں، بہت سست ہوتی ہے۔ دریا کی طرح یہ بھی تین طرح کے کام کرتی ہے: اوریاں کاری یعنی کٹاؤ کا کام، عمل انتقال، اور امانت کاری یعنی اجتماع کاری۔ اس طرح سے گلیشیئر یعنی برفانی دریا کی بھی بہت ساری شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ ایک شکل ہے یہاں سرخ کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ
سرک جو ہے گلیشیئر کی ابتدائی حالت میں، گلیشیئر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے گلیشیئر کی ابتدائی حالت میں ہی جو سرک کی شروعات ہوتی ہے، یعنی برف جمع ہوتے ہوتے پہاڑی علاقوں میں موٹی تہ بن جاتی ہے، اس کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، نچلی تہ گھس جاتی ہے، یعنی اس حصے کی بات کی جا رہی ہے جس میں اس حصے کی بات کی جا رہی ہے یہاں برف کی موٹی تہیں یہ پوری جم جاتی ہیں، اور جب چونکہ برف کا دباؤ کافی زیادہ ہوتا ہے، برف کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو یہ نچلا حصہ ہے یہ دب جاتا ہے، گھس جاتا ہے، اور جب برف پگھلتی ہے تو یہ برف کے بڑے بڑے تودے نیچے سے اوپر سے نیچے کی جانب پھسلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے چونکہ یہ حصہ گھس چکا ہے تو ایسی شکل وجود میں آتی ہے جس کو ہم سرک کہتے ہیں، اور سرک کا یہ حصہ یعنی اس کی ڈھلان بہت تیز ہوتی ہے، کیونکہ برف سخت ہے، جب وہ پھسل رہی ہوتی ہے تو اس حصے کو کاٹ دیتی ہے، یہ سرک کی ڈھلان ہے، تو اس طرح سے یہ شکلیں وجود میں آتی ہیں جس کو ہم سرک کہتے ہیں۔ لیکن سرک کا اوپری حصہ جو سینگ کی طرح نظر آتا ہے، اوپری نکیلا حصہ، اس کو ہم ہارن کہتے ہیں، ہارن یا قرن، سینگ کی طرح نظر آنے والا۔ آپ اس شکل میں دیکھیے، یہاں قرن نما چوٹی ہے، یہ قرن نما چوٹی ہے، سینگ کی طرح نظر آ رہی ہے، اس حصے میں برف پھسل کر کے جا رہی ہے تو یہ حصہ گڈھا ہو گیا، چٹانوں کا حصہ کٹ کر کے بہہ گیا، اس کو ہم چٹیل میدان کہتے ہیں۔ اسی طرح سے معلق وادی یا ہینگنگ ویلی، لٹکتی ہوئی ویلی، اہم برفانی دریا میں معاون برفانی دریا شامل ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہم نے بتایا تھا کہ یہ دریا میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے دریا شامل ہوتے ہیں، اس کو معاون دریا کہتے ہیں۔ اسی طرح برفانی دریا میں بھی چھوٹے چھوٹے برفانی دریا شامل ہوتے ہیں، وہ معاون برفانی دریا کہلاتے ہیں۔ برفانی دریا کے شامل ہونے سے معلق وادی بنتی ہے، یعنی جب چھوٹا برفانی دریا یعنی معاون برفانی دریا بڑے برفانی دریا میں شامل ہوتا ہے تو اس کے سنگم پر یہ معلق وادی نظر آتی ہے، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہ سنگم کہلاتا ہے۔ معاون برفانی دریا میں برف کم ہوتا ہے، چونکہ چھوٹا ہوتا ہے، برف کی تعداد جسامت کم ہوتی ہے، جبکہ بڑے برفانی دریا میں نیچے سے اوپر تک برف جو ہے بھری ہوتی ہے، کافی دویز ہوتی ہے، اور معاون برفانی دریا بلندی پر ہوتی ہے، اونچائی پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اسی کو ہم ہینگنگ ویلی یا معلق وادی کہتے ہیں، کیونکہ جسامت کی بنیاد پر وہ، چونکہ معاون برفانی دریا اوپر ہوتا ہے اور اہم برفانی دریا نیچے ہوتا ہے، اور اس میں برف کم ہوتی ہے تو اوپر سے یہ صورت لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی کو ہم معلق برفانی دریا ہینگنگ ویلی کہتے ہیں۔ اگلی شکل ایسکر کی بنتی ہے، یہ اجتماع کاری سے بننے والی شکلیں ہیں۔ ایسکر یعنی جس طرح ہم نے پنکھا نما میدان بتایا تھا یا لیول فائنس بتایا تھا کہ پہاڑوں کے دامن بنتے ہیں، اسی طرح یہ ایسکرس بنتے ہیں، جس میں سے جب برفانی دریا کی ڈھلان کم ہو جاتی ہے، میدانی علاقوں میں یا کم ڈھلان والے علاقوں میں شامل ہوتا ہے تو اس کی رفتار انتہائی سست ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو موجود سنگریزے، پتھر کے ٹکڑے، چٹانوں کے ٹکڑے وغیرہ ہیں وہ اس طرح سے دور دور تک چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی شکل میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ انہی ٹیلوں کی شکل میں دکھائی دینے والے شکل کو ہم گاؤ دمی ٹیکری کہتے ہیں یا اسکر کہتے ہیں، اسکر یا گاؤ دمی ٹیکری، یعنی یہ برفانی دریا کی اجتماع کاری سے بنتی ہے۔ دوسری شکل ہے برفانی دریا کی اجتماع کاری سے بننے والی شکل، جس کو ہم زائلے کہتے ہیں۔ زائلے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یہاں جیسے یہ شکل میں آپ کو زائلے نظر آ رہے ہیں، برفانی دریا جو اپنی سمت پہ بہتا ہے تو جس طرح سے دریا اپنے کناروں پر پشتے بناتی ہے، اسی طرح برفانی دریا چونکہ جب جو ڈھلان کم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر موجود جو مادے ہیں اس کے کناروں پر جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کناروں پر جمع ہو کر کے برفانی دریا کے کنارہ بن جاتا ہے، اس کو ہم زائلے کہتے ہیں، عقبی زائلے کہتے ہیں، یہ عقبی زائلے ہیں، اور جب یہ درمیانی حصے میں مادہ جمع ہو جاتا ہے اس کو ہم درمیانی زائلے کہتے ہیں۔
اسی طرح سے پہاڑی علاقوں میں آپ کو یہاں درمیانی زائلے نظر آ رہے ہیں مادے جمع ہونے کی وجہ سے، اور یہاں کناروں پر مادے جمع ہونے کی وجہ سے عقبی زائلے نظر آ رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے زمین کی شکل بنتی ہے دریا اور برفانی دریا کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ متعلق کتاب پڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آگے کے ویڈیو میں ہم ہوا، سمندر کی لہر اور زیر زمین پانی کی وجہ سے بننے والی شکلوں کے متعلق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔